ملكوت ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی دہیوں اور حج کے جتنے ارکان ہیں ان ارکان کے
پیچھے اگر بندہ دیکھے تو ہر رکن کے پیچھے ابراہیم نظر آتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت مکہ میں مشرکین عرب رہتے تھے، مدینے میں یہودی آباد تھے، اور قرب و جوار میں نصارا عیسائی رہتے تھے۔ یہ تینوں قومیں عرب، یہود، نصارا یہ اپنی مذہبی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے۔ یہ نسلاً بھی ابراہیمی تھے، حسباً بھی ابراہیمی تھے، مذہباً اپنے آپ کو منسوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ عرب اور یہود نصارا یہ آپس میں چچا زاد بھائی ہیں۔ چچا زاد سمجھتے ہو؟ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اور یہود اور نصارا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اور یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یہ لوگ نسلاً بھی ابراہیمی ہیں، حسباً بھی ابراہیمی ہیں، اور مذہباً بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں۔ جو آیات مقدسہ میں نے پڑھی ہیں سورۃ بقرہ کی، یہاں پروردگار عالم تین چیزیں بیان کرتے ہیں۔ ایک بیان فرماتے ہیں شرافت اور عظمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور دوسرے نمبر پر کعبہ کی، بیت اللہ کی عظمت بیان فرماتے ہیں، اور تیسری چیز یہاں پر قرآن حضرت ابراہیم کی کچھ دعائیں نقل کرتا ہے، اور جو آخری دعا نقل کی ہے نا بقرہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اب اس دعا کو دیکھو نا تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے والوں، عرب کے مشرکین، یہود اور نصارا، تم تب ابراہیمی بنو گے جب ابراہیم کی دعا کا نتیجہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو تسلیم کرو گے۔
اگر آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو تمہاری ابراہیمی نسبتیں سب جھوٹی ہیں۔ عرب کے لوگ شرک کی غلاظت میں مبتلا تھے، دعویٰ ان کا بھی تھا ہم ابراہیمی ہیں۔ یہود اور نصارہ اپنی مذہبی کتاب کو ترک کر چکے، اپنے اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے انحراف کر گئے۔ ان کا بھی دعویٰ تھا ہم ابراہیمی ہیں۔ عرب کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ پروردگار عالم نے فیصلہ فرمایا ابراہیمی کون ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اے دعویٰ کرنے والوں، ہم ابراہیمی ہیں، یہودی ہو تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، میں رب کہتا ہوں ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی ذرا زور سے بولو نہیں تھے، ولا نصرانیہ، وہ عیسائی اور نصرانی بھی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ تم سب کا دعویٰ غلط، تم جھوٹ باندھتے ہو، اپنی نسبت اوپر کی طرف کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ دنیا کے دستور کے مطابق لوگ یوں کرتے ہیں، اپنی نسبت کسی عالی شان بندے کی طرف کر دیتے ہیں، اس کی نسبت سے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں نہ ابراہیم یہودی، نہ نصرانی، نہ مشرک، مولا وہ کون تھے؟ فرمایا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم حنیف تھے۔ کیا تھے؟ حنیف تھے۔ حنیف کا معنی عموماً آپ ترجمے والے قرآن میں پڑھو گے لکھا ہوتا ہے یکسو ہونے والا۔ آسان لفظوں میں سمجھو، ہر باطل کو چھوڑ کر صرف حق کو ماننے والا۔ اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر موضح قرآن میں فرماتے ہیں حنیف کا معنی ہوتا ہے سب کی پوجا پاٹ چھوڑ کر ایک رب کی پوجا کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ اور مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حنیف کا مطلب ہوتا ہے سب سے توڑو، رب سے جوڑو، یہ جوڑ پیدا ہو رہا ہے نا، ہم تو جوڑ کے قائل ہیں۔ سب سے توڑو، کس سے جوڑو؟ سب سے کٹ جاؤ، ایک اللہ سے جڑ جاؤ، اس کا معنی ہوتا ہے حنیف۔ فرمایا وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے
نہیں تھے۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں پروردگار عالم فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ کیا بنایا؟ دوست بنایا، سنگی بنایا ہم نے ابراہیم کو۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں اسپیشل حضرت ابراہیم کے نام پر ایک سورت اتاری ہے، سورت کا نام بھی سورت ابراہیم ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں، ابراہیم انبیاء کرام علیہ السلام میں وہ ہستی ہے کہ جن کا تذکرہ پروردگار قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرماتے ہیں، مختلف پیرایوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے اتنا زبردست تذکرہ، اتنا زیادہ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ذوالجلال قرآن مقدس میں فرماتے ہیں؟ علماء کرام نے بہت سی وجوہات تفاسیر کے اندر لکھی ہیں۔ ایک وجہ عرض کرتا ہوں، وہ وجہ یہ ہے بار بار اللہ ابراہیم کا تذکرہ فرماتے ہیں علیہ السلام، اس لیے کہ ہر پیغمبر داعی ہے، ہر پیغمبر دعوت دینے والا ہے، تبلیغ توحید کرنے والا ہے۔ ہر پیغمبر نے توحید کی تبلیغ فرمائی ہے، لیکن یقین جانیں 30 پاروں کا قرآن پڑھیں، پروردگار عالم انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر فرماتے ہیں۔ سورت اعراف پڑھیں، سورت ہود پڑھیں، سورت ابراہیم پڑھیں، سورت نوح پڑھیں، سورت انبیاء پڑھیں۔ پروردگار عالم مختلف پیرایوں میں انبیاء کی دعوت کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی مقدس جماعت میں واحد ہستی ہے جن کے طرز تبلیغ سب پیغمبروں سے الگ ہے۔ ہر پیغمبر جب دعوت دیتا ہے وہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت نوح آتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ہود آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں، وہ اپنی قوم کے سامنے رب کی ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آ جاتے ہیں علیہ السلام، وہ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، ہر پیغمبر اپنی قوم کو جب واعظ کرتا ہے تو وہ ان کو کہتا ہے، اس باتاً کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر کی دعوت دیکھ لو، حتیٰ کہ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی قرآن نقل کرتا ہے. فرمایا میرے پیغمبر جب دعوت دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہ بھی دعوت دے رہے ہیں عبادت اپنے رب کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کے پیغمبر کی دعوت بھی اس انداز کے اندر ہے. سب پیغمبروں کی دعوت پڑھ لو لیکن ابراہیم کی تبلیغ کا انداز سب سے الگ ہے. انبیاء کی جماعت میں علیہ السلام حضرت ابراہیم جب واعظ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، دعوت دینے لگے ہیں، یوں نہیں کہتے ہیں او میری قوم کے لوگوں، او میرے بابا جان، آپ اللہ ایک کی عبادت کرو، رب کو مانو، الہ رب کو مانو، معبود رب کو مانو، مشکل کشا حاجت روا رب کو مانو. یوں نہیں تبلیغ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کو قرآن نقل کرتا ہے. اللہ کے خلیل اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ابراہیم علیہ السلام یوں نہیں کہتے ہیں اور میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، نہیں بالکل الگ انداز ہے. کہتے لِمَ تَعْبُدُوا مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. او میرے بابا، او میرے ابا جان، او میری قوم، لِمَ تَعْبُدُوا کیوں عبادت کرتے ہو ان کی لا یسمعو جن کو تم پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے نہیں ہیں، وَلَا يُبْصِرُ تم ادھر سے آؤ یا ادھر سے آؤ یا ادھر سے آؤ، ادھر سے آ جاؤ، لا يُبْصِرُ وہ تمہیں دیکھتے. ذرا زور سے کہہ دو وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. اگر خدا نخواستہ تم کسی مصیبت میں، اندھو میں، پریشانی میں، کسی دکھ میں مبتلا ہو جاؤ، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، وہ سارے مل کر بھی تم سے تمہاری تکلیف کو دور کرنے کی طاقت اور اختیار نہیں رکھتے. بالکل الگ انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اس لیے قرآن ان کے تذکرے بہت کرتا ہے اور قرآن پاک میں میرا رب کہتا ہے ابراہیم وہ ہے جس سے میں نے بڑی آزمائشوں میں ڈالا، بڑی بڑی آزمائشیں ڈالی اس پر. میں نے ابراہیم کو آزمایا، امتحانوں کی بھٹیوں میں ڈالا اس نے، لیکن کمال ہے ابراہیم کا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب تیرے رب نے آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی بِكَلِمَاتٍ، مفسرین نے ان کلمات کی تفسیریں مختلف انداز میں کی ہیں، لیکن راجح قول مفسرین جو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کلمات سے مراد حضرت ابراہیم کی 4 آزمائشیں ہیں، 4 امتحان ہیں اور بڑے سخت امتحان ہیں. اتنے سخت امتحان ہیں لینے والا بھی کہتا ہے بڑا مشکل پیپر تھا.
لینے والا بھی کہتا ہے بڑا مشکل پیپر تھا، لیکن ابراہیم پر آزمائش پہ آزمائش آ گئی، آزمائش پہ آزمائش آ گئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اپنی بولی میں معنی کرنے لگا مفہوماً، ابراہیم ہر پیپر میں 100/100 نمبر لے کر پاس ہو گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ امتحان کون سے ہیں جن امتحانوں کے اندر میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا؟ کیا کیا امتحان آئے؟ پروردگار عالم نے پہلا امتحان یہ ڈالا، جس بستی میں بھیجا، جس علاقے میں بھیجا، اس بستی، یہ بابل کا علاقہ ہے، عراق کے قریب علاقہ ہے، اس بستی میں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ساری بستی کے اندر اکیلا ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ پوری بستی میں ایک بھی ہم نوا نہیں ہے، حتیٰ کہ سکا باپ والد وہ بھی ابراہیم کے مذہب پر نہیں ہے۔ ابراہیم جب اس کو دعوت دیتا ہے، اس کے جملے قرآن نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا اس بات سے، یہ جو تو مسئلہ توحید بیان کرتا ہے، اگر تو اس سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا، مار دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اپنی بولی میں آسان لفظوں میں مفہوماً عرض کرتا ہوں، کہتا ہے وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میری اکھیاں تو اوجھل ہو جا، میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، جا لمبی مدت کے لیے میرا گھر چھوڑ دے، میرا گھر چھوڑ دے۔ ذرا مسلمانوں تصور کرو، تصور، بندہ بھی اکیلا ہے، پوری بستی میں کوئی ہم نوا نہیں ہے، کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں ہے، کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی جماعت ساتھ نہیں ہے، ایک فرد بھی ساری بستی میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، ایک گھر ہے اپنا۔ والد کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے، قربان جب ابراہیم علیہ السلام پر فرماتے ہیں بابا یہ اپنا گھر نہیں رہنا چاہتا میں تیرے گھر میں، گھر کو چھوڑ کے نکلتا ہے۔ باپ ہے، پیچھے سے کہتا ہے کہاں پہ جائے گا؟ ساری بستی میں تیرے لیے کوئی اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولے گا، کدھر جائے گا ابراہیم؟ قربان جاؤں، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ذاہب الی ربی، ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابا غم نہ کر، غم نہ کر، جس کے نام کے گیت گاتا ہوں اسی کی طرف جاتا ہوں، وہی میرے بندوبست کرے گا، وہی میری آبادی کا بندوبست کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام برادری کو سمجھا رہے ہیں، سمجھاتے سمجھاتے لمبی بات ہے، میں بالکل مختصر کرتا ہوں۔ آخر ان کے معبودوں کے ساتھ جو کیا، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ ان کے بت خانے میں گئے، سب کا ستیہ ناش کر دیا، کسی کا بازو، کسی کا کندھا، کسی کی ٹانگ، کسی کا ناک توڑا ہے، ان کا کچومر بنایا ہے۔ وہ اپنے میلے پہ گئے ہوئی قوم ہے، ادھر سے واپس آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں چلو یار واپس گھروں میں جا رہے ہیں، اپنے معبودوں کو سلام کرتے جائیں۔ جب ادھر آئے تو دیکھتے کہ آئے جن کو سلام کرنے آئے ہیں وہ خود سلامی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جملہ سمجھ گئے ہو؟ سوچ میں پڑ گئے، من فعل ھذا بآلہتنا،
انہو لمن الظالمین، کس نے کیا ہے یہ کام؟ مار بڑا ظالم ہے وہ بندہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ کہتا ہے ایک جان کی امان پاؤں تو میں بتا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ وہ کہتا ہے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، سنا ہے اس گاؤں بستی میں ایک جوان ہے، سمعنا فتى یذکرہم، وہ ان کے تذکرے کرتا رہتا ہے، وہ آ کے کہتا رہتا ہے یہ حاجت روا، ذرا آہستہ کہہ دیں، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا، یہ کار ساز، یہ بگڑی بنانے والے، یہ مصیبتیں ٹالنے والے، یہ دکھوں کا مداوع کرنے والے، یہ لجپال، لجپال آہستہ سے کہہ دو جا، نہیں ہے۔ سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، نام اس کا ابراہیم ہے۔ بلایا گیا، انہوں نے اس سے پوچھا تو نے یہ کام کیا ہے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مفہوم عرض کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ بڑے سے پوچھ لو نا، اگر یہ بولتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم تو جانتا ہے یہ بڑے صوفی لوگ ہیں، بولتے بولتے، اے صوفیاں دا کام ہوندا، صوفی شدے چپ چپیتے ہوندے نے، بول دے بالکل نہیں، لیکن بولن تا پھر کفن ہی پھاڑ دے ہوندے نے، یہ صوفی آدمی ہیں، یہ بولتے بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم تو جانتا ہے، ابراہیم کو موقع ملا جب انہوں نے کہا یہ بولتے بولتے نہیں ہیں، فرمانے لگے او ظالمو اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تمہارے اوپر، بڑی اف ہے تمہارے اوپر، بڑا افسوس ہے تمہارے اوپر، پھر ان کی عبادتیں کیوں کرتے ہو جو بولتے نہیں ہیں، جو سنتے نہیں ہیں، جو کھاتے نہیں ہیں، جو پیتے نہیں ہیں، پھر ان کے سامنے سر پر سجود کیوں ہوتے ہو؟ کرتے کرتے انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو، چھوڑو ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کن کی؟ اپنے، سبحان اللہ، کبھی ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، آج کہتے ہیں کہ ان کی کیا کروں؟ اللہ کی بھی کبھی مدد کی، اللہ کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے نہیں، وہ کہتے ہیں ان کی مدد کرو۔ کیا مدد کرو؟ ابراہیم کو جلا ڈالو، چخا بنایا گیا، آگ جلائی گئی، بڑی لمبی تفصیل ہے، مختصر کرتا ہوں، آگ جلائی گئی ہے، چخا تیار ہو گیا، اوپر سے پرندہ نہیں گزرتا ہے، اتنی تپش ہے اس چخے کی، اب ایک جھولا تیار کیا گیا، پنگھوڑا تیار کیا گیا، ابراہیم کو بٹھایا گیا، کپڑے اتار دیے گئے ابراہیم علیہ السلام کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن سب لوگ یوں اٹھیں گے نا جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے، سب یوں اٹھیں گے، سب سے پہلے اللہ حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنوائے گا، سب سے پہلے، اس لیے کہ ان کے کپڑے ان ظالموں نے اتارے تھے، اللہ سب سے پہلے ان کو لباس پہنائیں گے۔ یہ مرقات میں ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھایا گیا، پھر اس کو یوں دھکا دینے لگے، ابھی یہ بات وہ کرنے لگے ہیں، فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، فرشتوں میں، آسمان والے رب ذوالجلال سے عرض کرتے ہیں مولا
ایک ہی تو ہے تیری دھرتی پر جو تیری توحید کے تیری وحدت کے ترانے گاتا ہے، اس کو آگ میں جلوا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ فرشتوں، جا کے تم ابراہیم سے بات کر لو۔ اب وہ فرشتے آ گئے، ان میں جبریل امین ہے، اتنا بڑا فرشتہ، اتنا طاقتور فرشتہ، پوری قوم لوط کی بستی ہے، 6 لاکھ بندوں کی آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی یہ چھوٹی انگلی پہ اٹھاتا ہے آسمان پہ لے جاتا ہے، اتنا طاقتور فرشتہ ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑا طاقتور ہے، بڑا مضبوط ہے۔ وہ فرشتہ آ گیا، آ کے کہتا ہے ابراہیم اللہ کا حاجہ، اللہ کا حاجہ، ابراہیم ضرورت، کوئی ضرورت، حاضر ہیں ہم، حکم کرو، آنن فانن، چخا بجھ جائے گا، الٹ دیں گے چخے کو، آگ کی تپش ختم ہو جائے گی، بارش برس جائے گی، آگ بجھ جائے گی۔ ابراہیم اللہ کا حاجہ، ابراہیم کا کمال دیکھو مسلمانوں، کمال حضرت ابراہیم کا، فرماتے ہیں حاجت تو ہے پر تمہارے ساتھ نہیں، اسی کے ساتھ ہے، کسی سے نہیں ہے، اسی کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ ہے۔ اب انہوں نے چخے کے اندر ڈال دیا، جب چخے میں گیا ہے میرے پروردگار نے امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جل جائے گا، سب کہہ رہے ہیں جل جائے گا۔ پروردگار عالم کا یہ بندہ، اللہ کا خلیل، اللہ کا سچا نبی، آگ میں جانا منظور کر لیا اور پیچھے قدم نہیں ہٹایا، اتنی بڑی آزمائش آ گئی، لیکن ابراہیم فاتمہن، اس آزمائش میں بھی 100/100 نمبر لے کر پاس ہو گیا، پاس ہو گیا۔ یہ آزمائش ختم، اب ملک چھوڑنا پڑ گیا، وطن چھوڑنا پڑ گیا، ہجرت کر کے ملک شام کے اندر آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ اب اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، کس کے گھر میں؟ کس کے گھر میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اس کے لیے کتنیاں قربانیاں دے کے آ رہا ہے، پھر بھی گھر میں اولاد نہیں ہے۔ میرے رب نے بتا دیا اولاد کا خزانہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ جی کس کے اختیار میں ہے؟ نبی ولی اگر دے سکتے ہوتے تو گھر ابراہیم کا بچوں سے خالی نہ ہوتا۔ اب ابراہیم کے گھر میں اولاد نہیں ہے، ہجرت کر کے آ گیا، اب درخواست دینے لگا ہے، درخواست کس کے سامنے؟ کہتا ہے رب حبلی من الصالحین، اللہ ایک نیکوکار سا بیٹا عطا کر دے، بیٹا دے دے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ ابراہیم کا ماننے والا، ابراہیم کو ماننے والا وہی ہوگا جس کے ہاں اولاد نہ ہو تو وہ اولاد کس سے مانگے؟ کس سے مانگے؟ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ابراہیم ادھر درخواست دیتا ہے رب حبلی من الصالحین، اوپر سے آواز آئی بشرناہ بغلام حلیم، ہم تجھے بیٹا دیں گے، بڑا بردبار صابر بیٹا دیں گے۔ پھر اب بیٹا دے دیا، ساتھ میں امتحانی پیپر بھی دے دیا، آزمائش کا پیپر دے دیا۔ فرمائے ابراہیم اس دل میں یہ بڑھاپے کی اولاد ہے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں، بڑھاپے میں اولاد ملے تو بڑی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہوتا ہے، دل کی طرف وہ محبت آنے لگی۔ میرے رب نے کہا ابراہیم بیٹا دے دیا ہے، ساتھ میں امتحانی پیپر بھی پکڑا دیا ہے، اس کو بھی اٹھا
اس کی ماں کو بھی اٹھا، ادھر نہیں رہنا ہے، جا ایک علاقہ بتاتا ہوں وہاں جا کے چھوڑ کے آ۔ ابراہیم اٹھاتا ہے بیٹے اور بیوی کو، سوار کرتا اس علاقے میں پہنچ جاتا ہے، وہاں بیوی کو بٹھاتا ہے، بیٹا اس کی گود میں دیتا ہے، پلٹ پڑا ہے۔ جو لوگ میرے بھائی بزرگ دوست احباب حج پہ تشریف لے گئے یا عمرے پہ گئے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، آمین تو کہتے ہیں۔ یا چلو ایک دکان کی جگہ دوسری دکان بن جائے آپ کی، اس پہ تو آمین زور سے کہو گے۔ حج پہ جانے پہ آمین تھوڑی آہستہ کہہ رہے ہیں، پیسے لگ جائیں گے، آئیں گے نہیں، لیکن یاد رکھو جو پیسہ حج پہ لگاتا ہے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو پیسہ ادھر لگتا ہے اللہ اس سے دگنا دے دیتا ہے۔ تجربہ تو کہتا نہیں ہوں کہ تجربہ کرو، کیونکہ اللہ کی دین پہ تجربے تو جائز بھی نہیں ہیں۔ مکہ میں ایک شاہراہ ہے، سڑک ہے، روڈ ہے، جس کا نام ہے شارع ابراہیم خلیل اللہ ہے، دیکھیے یہ وہی شارع ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیوی اور بیٹے کو بٹھایا تھا، جہاں زمزم کا آج کل کنواں ہے نا اس کے قریب بٹھایا تھا، وہیں سے چلا، کسی رستے سے جا رہا ہے، آگے خدا کی پہاڑیاں آتی ہیں، ان پہاڑیوں کے قریب پہنچا، اما ہاجرہ یوں اونٹ کی بہار پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے ابراہیم خیریت تو ہے، یہاں نہ کوئی انسان آباد ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، گھاس کا دن کا بھی ان پہاڑوں پر نہیں ہے، اکیلی ہوں تنے تنہا، معصوم کا بچہ ہے، کدھر چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یقین کرو مسلمانوں، حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، آخر اما ہاجرہ فرماتی ہے ابراہیم اتنا تو بتا، اللہ امرک بہذا، اس بات کا حکم تجھے تیرے رب نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے؟ فرماتے ہیں نعم، ہاں اسی کا حکم ہے، قربان جاؤں میں اپنی اماں کے اللہ پر توکل پر، بھروسے پر، اعتماد پر۔ اماں ہاجرہ ابراہیم کی اونٹ کی جو لگام ہے چھوڑ دیتی ہیں، فرماتی ہیں جا ابراہیم، اگر اس کا حکم ہے تو پھر تیری ضرورت نہیں ہے، جا جا، جو چخوں میں تیری حفاظت کرتا ہے وہ یہاں پر میری بھی حفاظت کرے گا۔ ابراہیم چلا گیا، آزمائش ہو گئی، پہاڑی کے اوپر گیا، اترنے لگا ہے، پلٹ کے پیچھے دیکھا، نہ بیوی نظر آئی، نہ بیٹا نظر آیا، وہیں پہ کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ دعا مانگتا چل دیا ہے، چلا گیا ہے، عرصہ گزر گیا، عرصہ گزر گیا ہے، بیٹا بڑا ہو گیا ہے، چلتے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، ماں بھی ہے اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن خوراک ختم ہو گئی، خوراک ختم ہوئی، ماں کا دودھ بھی۔ فیڈر کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت فیڈر ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ فیڈر جانتے ہو؟ ماں جا رہی ہے اسکول میں، بیٹے کے منہ میں فیڈر جا رہا، سارا دن چلی گئی ہے، وہ اپنا اسی کو جوس رہا ہے۔ فیڈر کا زمانہ، اسی فیڈر کی وجہ سے تو اولاد نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ناراض نہ ہونا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماں دودھ پلا رہی ہے، خوراک ختم تو ماں کا دودھ بھی ختم۔ اب ماں کبھی صفا پہ چڑھ جاتی ہے، پہاڑی ہے، کہیں کوئی نظر آ جائے، کہیں کو پانی کو کھانا نظر آ جائے، کوئی بندہ نظر آ جائے،
صفا پہ جاتی ہے پھر نیچے اترتی ہے کوئی نظر نہیں آتا، مروہ پہ چلی جاتی ہے درمیان والی جگہ نیچی ہے تھوڑی سی، ماں تھوڑا سا جلدی جلدی چلنے لگ جاتی ہے، جلدی جلدی چلنے لگ جاتی ہے۔ مسلمانوں، میری اماں ہاجرہ اپنے بیٹے کی پیاس اور شدت بھوک کی وجہ سے صفا مروہ پہ دوڑی تھی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، 7 چکر لگائے تھے، جہاں سے دوڑی تھی جلدی چلی تھی۔ میرے رب نے قیامت تک آنے والے حجاج کو، معتمرین کو کہا تم جب بھی آؤ گے صفا مروہ کی سعی نہیں کرو گے، نہ حج قبول کروں گا نہ عمرہ قبول کروں گا، دوڑو اس طرح جس طرح ہاجرہ دوڑی ہے۔ ہاجرہ دوڑی ہے، اس کی رحمت کو جوش آیا، زمزم کا کنواں نکالا۔ تم دوڑو گے اس کی رحمت برسے گی، تمہارے گناہوں کا سمندر ملیا میٹ کر دے گا، تم دوڑو۔ لیکن یاد رکھنا وہاں دوڑی ماں تھی، حکم صرف مردوں کو ہے، عورتیں وہاں پر نہ دوڑیں، مرد دوڑیں، کہیں اس کے جسم کی حیرت لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو جائے، مستور رہے اس کا جسم۔ ابراہیم چلے گئے، عرصہ گزر گیا، پھر آزمائش آ گئی، امتحانوں پہ امتحان، ایک ختم دوسرا پھر شروع ہو جاتا ہے، ایک ختم ہوتا ہے پھر پیپر آ جاتا ہے، نیا امتحان آ گیا۔ خواب دیکھا ابراہیم نے، کیا دیکھا؟ آج دل کی تختی پہ لکھو، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ کس کا خواب؟ پیغمبر کا خواب۔ ہر بندے کا خواب سچا۔ کچھ لوگ خوابوں پہ ہی مذہب کو ایجاد کیے ہوئے ہیں، فلانے کو خواب آیا اس کے دل کا آپریشن ہو گیا، صبح دیکھا تو ہوا پڑا تھا۔ واہ! کس کا خواب وہی ہوتا ہے؟ صرف پیغمبر کا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یوں سمجھو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ خواب آیا، اب یہاں مولوی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایک دن خواب آیا، صبح 100 اونٹ ذبح کیا، پھر خواب آیا، پھر 100 اونٹ ذبح کیا، پھر خواب آیا، پھر 100 اونٹ ذبح کیا۔ یہ چیز اور وہی ہے، وہی کے مقابلے میں یوں تعویلیں کی جاتی ہیں، لیکن جٹوں کو پکوا دیا لوگوں نے۔ خواب آیا، چل پڑا ابراہیم علیہ السلام، پہنچ گیا۔ قرآن نقل کرتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ آئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا، او میرے محبوب ترین بیٹے، محبت بھرا لفظ ہے، بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا مرضی ہے۔ بیٹا ہونے والا پیغمبر ہے، سمجھ گیا میرا والد پیغمبر ہے، میرے والد کا خواب اللہ کی طرف سے وہی ہے، حکم ہے۔ ہم وہ پوچھ رہے ہیں فانظر ماذا تری، تیری کیا مرضی ہے۔ میرے
میرے ساتھ تعامل کرے گا، میرا معامل بنتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر، کر گزرو جو اس کا حکم آ گیا ہے، میں تیار ہوں اس کام کے لیے۔ ابا جی رب قربانی محبوب چیز کی مانگتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے اس دھرتی پر میرے رب کو میں سب سے محبوب ہوں، اس لیے میری قربانی مانگ رہا ہے۔ افعل ما تؤمر، کر گزرو جس کا حکم مل گیا۔ باقی رہ گئی میری بات، آپ کے دل میں شاید خیال آ جائے بچہ ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ تعاون کرتا ہے کہ نہیں، کر گزرو، میری طرف سے یہ خیال نہ کرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اگر اس نے چاہا، کس نے؟ کیونکہ کام تو ہونا اسی سے ہے، وہی ہوگا جو کون چاہتا ہے۔ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اب دیکھو ذرا، ابراہیم چاہتا ہے میرے بچے کا گلا کٹ جائے، حضرت اسماعیل چاہتے ہیں میری قربانی ہو جائے، ہو گئی جی؟ وہ چاہتا ہے نہ ہو، وہ چاہتا ہے، تو بات چاہت کس کی پوری ہوئی جی؟ اللہ کی چاہت پوری ہوئی ہے۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم بیٹے کو تیار کرواتے ہیں، اما ہاجرہ کو کہتے ہیں میرے بیٹے کو نہلوا دو، غسل کروا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، ہم چل نکلے ہیں۔ پیچھے ابلیس آیا، ابلیس دوست ہے نا، سچی سچی گل کرائے، یہ دوست کے دشمن ہے۔ اللہ تا آکھیا تہاڈا دشمن ہے، پر تساں تے میں لایا ہویا سینے نال ہے۔ ہر وقت اس کی مان لیتے ہیں، اس کی نہیں مانتے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے ہو رہا ہے۔ معاشرہ دیکھو، معاشرت دیکھو، معیشت دیکھو، ہاں ہمارے معاملات دیکھو، سب اسی کے کہنے پہ ہو رہے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق۔ تو اللہ ماشاء اللہ، ایک بندہ تھا، اس نے ایک بزرگ عالم سے کہا کوئی نسخہ بتا دو معیشت درست ہو جائے۔ انہوں نے کہا درست ہو جائے گی، ایک نسخہ یہ استعمال کرو، تمہارے جو بڑے ہیں نا، بڑے وہ حکمران طبقہ، وڈیرے، بیوروکریٹ، افسر، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ اپنی زندگی سادہ بنا لیں۔ سادہ جانتے ہو، جیسے غریب کی زندگی ہوتی ہے، یہ ایسی زندگی بنا لیں تو ملک کی معیشت درست ہو جائے گی۔ حضرت عمر کا نام سنا ہوا ہے؟ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب امیر المومنین بنے نا، آپ امیر المومنین مسلمانوں کے حکمران بنے نا، بلایا اپنے دوستوں کو، مدینے اور مکے قرب و جوار کے غریبوں کی فہرست تیار کرو، ان کو حکومت وظائف دیا کرے گی گزرانے اوقات کے لیے۔ فہرست بنی، تم حیران رہ جاؤ گے اس فہرست بنانے والوں میں جو فہرست تیار کی،
ان میں فقیروں میں غریبوں میں سب سے پہلا نام عمر کا تھا، وقت کے حکمران کا نام تھا۔ آج یہ مثال پیش کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ حضرت ابراہیم گھر والوں کو کہتے ہیں تیار کرو تیار کرو، ابلیس آیا، اس نے دیکھا صنف نازک ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، اپنا وار کر لوں، اس کو پھسلاؤں، ہٹاؤں اس رستے سے، آ کے کہتا ہے ہاجرہ پتہ ہے تجھے ابراہیم بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا ویسے لے جا رہا ہے؟ کہا نہیں، ذبح کرنے جا رہا ہے، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے؟ ہاں، کیوں؟ ابلیس کہتا ہے، ابراہیم کہتا ہے مجھے یہ رب کا حکم ہے، سنو مسلمانوں۔ اما ہاجرہ فرماتی ہیں اگر رب کا حکم ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ ایک اسماعیل ہے، اگر وہ میرا رب مجھے لاکھ اسماعیل دے دے، وہ حکم کرتا جائے، میں بیٹے ذبح کرواتی چلی جاؤں۔ اس کا حکم جو آ گیا سرے تسلیم خم ہے، جو اس کے مزاج میں آئے، جو اس کا حکم آ جائے۔ ہم کون ہیں اس کے حکم کے سامنے نہ کرنے والے؟ ایک اسماعیل نہیں، لاکھوں مل جائیں ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آزمائش آ گئی، ابراہیم لے کر مینا میں گیا، جہاں آج کل مذبح خانہ ہے، مینا میں پہنچا، اور چھوٹا سا ایک مینار بنا ہوا ہے، چھوٹا سا اوپر پہاڑی کے اوپر، یہ وہ جگہ تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے۔ ابراہیم تیار ہو گیا ذبح کرنے کے لیے، حضرت اسماعیل تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں فلما اسلما، دونوں مطیع ہو گئے، دونوں اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو کروٹ پہ لٹا دیا، تیار ہو گئے۔ آواز آئی نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ابراہیم۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس پرچے میں بھی کامیاب ہو گیا، اس پیپر میں بھی کامیاب ہو گیا۔ وہ ادھر سے چلی ہے، میرا رب کہتا ہے اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اب پہلے بھی آزمائشیں تو لی ہیں، امتحان لی ہیں، لیکن اس امتحان کو ممتحن کہتا ہے، ایگزامینر کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یہ پیپر بڑا مشکل تھا، یہ امتحان بڑا سخت، بہت مشکل پیپر تھا، لیکن ابراہیم اس پیپر میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک نے ابراہیم کے اس طریقے کو آنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا، اور نبی اکرم زور سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت اور طریقہ ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے اس قربانی میں کیا فائدہ ہے، ہمیں کیا ملے گا، ہم قربانی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ،
ہر بال کے بدلے میں نیکی، اور جس جانور کو ذبح کر رہے ہو اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحابہ پوچھنے لگ گئے فالصفوف یا رسول اللہ، چونکہ وہاں پر بھیڑ زیادہ ہوتی تھی، بکری زیادہ ہوتی تھی، اونٹ زیادہ ہوتا تھا، صحابہ نے وہ پوچھا فالصفوف یا رسول اللہ، صفوف ٹائم ہو نہیں گیا، انہاں کے مولوی چڑھ ونجے شدہ تا ذبح کرن تو بغیر نہیں چھوڑے دے۔ فالصفوف یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ جمعہ پڑھا کے ہماری مسجد میں پہنچ گئے ہیں، ہمیں ابھی تک چھٹی نہیں ملی۔ اللہ کے پیغمبر یہ جو اون والے جانور ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، وہ اگر کوئی ذبح کرتا ہے قربانی میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون والے جانور کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آپ میں ماشاءاللہ اکثریت قربانی کرنے والوں کی ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کی قبول فرما لے۔ یاد رکھ لینا، ایک کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا باطن عیب سے پاک ہو۔ جملے پہ غور کرنا، قربانی کرنے والے کا باطن عیب سے کیا معلوم ہوا؟ عقیدہ کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، جس کا عقیدہ ابراہیمی نہیں اس کی قربانی کرنے والے کا باطن عیب سے پاک ہو، اور جس چیز کو قربان کر رہا ہے اس کا ظاہر عیب سے پاک۔ قربانی کے لیے مسئلہ فلسفہ قربانی کا یہی ہے، کرنے والے کا باطن عیب سے پاک ہو، جس چیز کو قربان کر رہا ہے اس کا ظاہر عیب سے پاک ہو، اور جس مال سے قربانی لو وہ مال بھی، ذرا آہستہ سے کہہ دو، سود سے، رشوت کے مال سے، حرام کے مال سے، جی ناجائز ظلمن کسی کا مال لوٹ کے لانے والے کے مال سے قربانی کا جانور کیا ہو؟ جب تک یہ پاک نہیں ہوگا قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے اپنا عقیدہ ابراہیمی بنائیں اور پھر اپنے قربانی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن نے بھی فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اس کے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تو تمہارے اندر کو دیکھتا ہے، تمہارے اندر میں نیت کیا ہے۔ اگر نیت ہے، لوگ کہیں گے فلاں شخص نے بہت بڑی قربانی کی ہے، اگر نیت یہ ہے سب کچھ برباد ہے، اور اگر چھوٹی سی قربانی ہے نیت یہ ہے اس سے میرا رب راضی ہو جائے، تو سنو، اگر وہ اپنی قربانی کے گلے پہ چھری چلاتا ہے اس کے خون گردن سے نکلنے والا خون زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کے دربار میں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا